دوسرا، نماز کا اہتمام کرو. آپ میں سے کسی کی رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے. تکبیر اولیٰ کے لیے دوڑو، تہجد کی پابندی کرو، چاہے 2 نفل ہی ہو. نہیں آنکھ کھلتی تو سونے سے پہلے پڑھ لو کچھ. 1985 سے اب تک اب یہ بیماری کے دن نکال دو، میری تلاوت قرآن نہیں چھوٹی، میرا ذکر نہیں چھوٹا، اور 1992 سے آج تک میری تہجد نہیں چھوٹی. یا اب کچھ ایام جو بیماری کے آئے تو اس میں تو میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا مشکل سے. تو بیٹا اللہ کے سامنے رات کو اٹھنا بڑا قیمتی ہے، بہت فائدہ ہوتا. عبادت ہماری بیس بنیاد ہے، یہ نہیں کمزور ہونی چاہیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. یہ چند چیزیں ان کا اہتمام کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے. اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں. کہنے کہ ہاں اجازت ہے. پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی. جوانی میں فوت ہو گئی 40 سال کی عمر میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں. تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو. ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی. کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے. قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا، میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی. تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے. میرے عزیزو بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے، 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے. میں آپ سب بچوں کی، آپ کے اساتذہ کی محنت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالیشان پیشہ ہے. آپ تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو. آپ بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بننا. مسیحا بننا، ظالم نہ بننا، پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے. ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے. ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا. ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے. نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو. تمہاری کلاس چل رہی ہے، کلاس کے بعد جا کے پڑھو. آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی، فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں. اللہ کے سامنے سر رکھنا. آپ گھر میں ہیں، نماز بن جاؤ گے. اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا. اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے. 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے اور 10 دفعہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں
آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں۔ آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، اب 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے۔ اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا، وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا، تو ان کا اسے چھوڑ دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین، تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا۔ ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو، کہ پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں۔ فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا، جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا۔ تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میرا پاؤں کاٹ دینا۔ تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا اور اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا۔ کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا، کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ ان کا یہ ہے۔ تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں، اے اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ اپنے نبی کو نمونہ بناؤ، یہ بات میں نے مولانا سعید خان صاحب سے سیکھی رحمۃ اللہ، کہ میں نے زندگی میں کوئی شخص دیکھا ہے جس نے مجھے بالکل کھینچ لیا اور میں ان میں جذب ہو گیا، وہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ، چلتا پھرتا سیرت کا نمونہ تھا۔ وہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، سارے اکابر کا احترام کرو، ہر مکتب فکر کے علماء کا احترام کرو، صرف اپنے نہیں سب کا احترام کرو۔ حضرت تھانوی کے سامنے کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان کہتا ہے، تو وہ ہمارے اکابر پہ کفر کے فتوے لگا چکے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے کہ اتنے بڑے عالم کو اتنی بے ادبی سے پکارتے، کیوں نہیں کہا حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو بیٹا مسلم بن کے چلو، سب سے دل صاف رکھو، اس چار دیواری میں غیبت سے بچنے کی محنت کرو، پھر پوری زندگی میں غیبت نہ ہو، غیبت سے بچنا، غیبت زنا سے بھی برا کام، غیبت سے بچو۔ میں نے تلمبے میں ایک دفعہ بات کی، تو اس وقت دورے کے لیے جاتے تھے رائمنڈ ہمارے طلبہ، تو ایک لڑکا آیا کہ استاد جی آپ نے، میں میزان میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا غیبت سے بچو، آج 7 سال کے بعد میں رائمنڈ جا رہا ہوں، میں قسم اٹھا سکتا ہوں ان 7 سال میں نے ایک لفظ غیبت کا نہیں بولا۔ ایسے ہو جاؤ، اس سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کو سکون اور اطمینان ہو جائے گا۔